یہاں ایک آیا مجھ سے باتیں کرنے لگا، میں نے کہا منکر حدیث ہو کیا؟ کہنے لگا آپ منکر قرآن ہیں اور میں منکر حدیث ہوں۔ میں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بہت خطرناک آدمی۔ میں نے کہا یہ تو مان لو نا کہ تم منکر حدیث ہو۔ کہ چلو مان لیا۔ میں نے کہا ساری حدیثیں نہیں مانتے یا کچھ نہیں مانتے؟ پھنس گیا، کہنے لگا کچھ نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیا کسوٹی ہے آپ کے پاس؟ تو کہنے لگے عقل۔ میں نے کہا تیری تو عقل ہے ہی نہیں، تیری عقل ہوتی تو حدیثوں کا انکار کرتا، تو یوں کہتا کہ محدثین نے جن کو غلط کہا ہے ان کو نہیں مانتا ہوں۔ تو کہنے لگے نہیں محدثین کی باتیں بھی نہیں مانتا ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ بتائیے کہ آپ کی عقل نے کیا فیصلہ کیا ہے، کون کون سی حدیث ہے جو آپ نہیں مانتے؟ تو وہ روایت پیش کی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ میں نے کہا اس میں کیا چیز نہ ماننے کی ہے اور آپ کی عقل سے ٹکرا گئی، وہ کیا ہے؟ کہا میاں ایک شہید ہونا اتنی بڑی بات ہے اور یہاں 100 شہیدوں کا ثواب فری فنڈ میں دیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا تو اعتراض 100 کے عدد پر ہے۔ اس نے کہا، میں نے کہا اگر 200 ہو جائے یا 300 پھر مان لو گے؟ کہا نہیں پھر تو بالکل نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا اگر 1000 ہو جائے؟ کہا پھر بھی نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ یہاں تو ایک رات 1000 راتوں سے افضل بتائی گئی، تم تو 100 نہیں مان رہے ہو۔ چپ۔ میں نے کہا پتہ چلا کہ حدیث صحیح ہے، قرآن مجید کا مقام اونچا، اس میں 1000 بر ثواب ہے، حدیث میں 100 درجے ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ دیوانے تجھے یہ پتہ نہیں دنیا میں ایک آدمی صبح سے شام تک دوڑتا ہے اس کو 5000 ملتے ہیں، دوسرا آدمی چند گھنٹے دیتا ہے اس کو 5 لاکھ ملتے ہیں۔ آپ قانون میں اس پہ اعتراض کر لینا، اتھارٹی اور ملکی ضرورت میں اور صلاحیت نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ تو بے عقل قوم اپنی عقل کو دین کی کسوٹی سمجھتی ہے، اس لیے ان کا تہ و بالا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کلام تو ایسا دیا گیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ فرمائیے میں خود بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یار قرآن حضرت بھی نہیں کر سکتے۔ سورۃ یونس، آپ فرما دیجئے کہ میں اس قرآن میں خود بھی کچھ تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کر سکتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ آیت منسوخ کرنا، پیچھے ہٹانا اور لانا یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، پیغمبر نہیں کر سکتے۔ یہ وہ کلام ہے جس میں ہم نے مثال پیش کی سمجھانے کے لیے کہ جس طرح بادشاہ اپنے معتمد کو، پیغمبر اللہ تعالیٰ کا عبد خاص ہے، معتمد ہے، ان کو اپنا ایک پیغام دیتا ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ میرا پیغام ہے، میرے بندوں کو، رعایا کو، عوام کو پڑھ کر سنا دیجیے۔ ان اتلو القرآن، مجھے حکم ہے کہ قرآن پڑھوں، یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا کام یہی ہے پیغامات پہنچانا۔ اللہ، سبحان اللہ، یہ پیغام جو کا تو لفظ در لفظ حرف بحرف محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہر طرح محفوظ ہے۔ اس اعتماد کے بعد کبھی کہا جاتا ہے
کہ میرا منشا اور میرا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں، اب آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں، وہ بھی میرا بیان ہوگا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو وہ ضمانت یہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ پیغمبر جو اپنی زبان اور منہ سے بات کرتے ہیں وہ بھی وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، وہی ہے جو ان کے پاس آتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ بھی وحی ہے۔ اور دو تین مثالیں موٹی موٹی ذہن میں یاد رکھے کہ دیکھو، جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے، وہ کتنی بڑی غلطی پر ہے۔ آپ اس غلطی کا اندازہ اس سے لگائے کہ اللہ فرماتے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، تو نوح علیہ السلام کو اللہ فرماتے میں نے وحی کی ہے، اور نوح علیہ السلام کی نہ کوئی کتاب ہے اور نہ صحیفہ ہے۔ وہ وحی کس چیز میں تھی؟ حضرت نوح کے الفاظ میں تھی، نوح علیہ السلام کے فرمودات میں تھی۔ تو جب نوح علیہ السلام کے الفاظ وحی ہے تو انا اوحینا الیک، اس طرح وحی ہم نے پیغمبر آپ کو بھی کی۔ اگر کہا جائے کہ اس آیت میں بیان وحی ثانی کا ہے، یعنی سنت اور حدیث کا ہے، تو یہ بات بے جا نہیں ہوگی، یہ برمحل علمی بات ہوگی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اتفاق ہے کہ حضرت کو نہ کوئی کتاب ملی ہے نہ کوئی صحیفہ، اور اللہ فرماتے کہ ہم نے نوح کو وحی کی ہے۔ یہ وحی حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ میں، ارشادات میں، منطوق میں، کلام میں اور گفتگو کے اندر رلی ملی تھی۔ اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے وہ بھی وحی ہے، وحی کی دوسری قسم۔ اس سے نماز تو نہیں ہوگی قرات کے طور پر، لیکن نماز ہوگی بطور ذکر و اذکار کے، جیسے التحیات۔ التحیات قرآن میں کئی نہیں ہے لیکن نماز میں شامل ہے، بطور اوراد اور ذکر کے، سبحانک اللہم۔ ایک منکر حدیث نے مجھے کہا کہ وحی قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کے علاوہ وحی نہیں ہے، حدیث وحی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا آپ نماز میں سبحانک اللہم تو چپکے سے پڑھتے ہیں، عوام کو نہیں بتاتے۔ اور میں نے کہا عوام خود بھی تو پڑھتے ہیں، وہ آپ نے دھوکہ دیا ہے دیکھیں۔ اور آپ الحمد پڑھتے ہیں، قرآن ہے، آپ قرآن کے علاوہ کوئی چیز پڑھ لے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ہم نماز شروع کرتے اللہ اکبر سے، آپ اللہ اکبر قرآن میں دکھا دیں۔ نہیں دکھا سکا۔ 2-3 مہینے بعد اس کا ایک چیلا یہاں آیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا مل گیا ہے لیکن تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ تو مل گیا ہے لیکن ذرا سا ٹیڑھا ہے، پھر آپ جھگڑا کریں گے تو اس لیے نہیں لائے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ ہے نا، وہاں تو اللہ اکبر ہے۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ مل گیا ہے، ذرا سا ٹیڑھا ہے۔ میں نے ایک ساتھی کو کہا، میں نے کہا ایسی شکلوں کو آپ ہم سے لڑاتے ہیں، پکڑ کے باہر پھینکنے کا قابل ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے کہ ٹیڑھا ہے تھوڑا سا۔ میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہ سیدھا کر کے آئیں گے، ابھی تک نہیں آئے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ دکھا رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ اکبر مل گیا ہے لیکن تھوڑا سا ٹیڑھا۔ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل النبوہ محفوظ ہے اور بعد النبوہ معصوم ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صدور خطیات سے بچایا ہے، نفرت کی گناہوں سے، اور گناہ تو گناہ ہے، توبہ توبہ۔ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی اور سب لوگ پہاڑوں سے پتھر لا لا کے رکھ رہے تھے، حضرت بھی جوان تھے،
پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔ عربوں کا دستور تھا کہ وہ ایسے موقع پر دھوتی اتار کر کندھے پہ رکھ لیتے تھے، جیسے دیہاتی موج میں آ جاتے ہیں تو وہ اس طرح نخرے پخرے کرتے ہیں۔ اب حضرت عباس نے آپ کو کہا کہ بھتیجے پتھر بڑے ہیں اور کندھے پہ رکھ رہے ہیں، زخم ہو جائے گا، آپ دھوتی اتار کر کے اس پہ رکھ لیں۔ آپ نے کہا یہ کام نہیں ہوتا۔ تو وہ بڑے تھے، چچا تھے، انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور دھوتی کھینچ لی، بس یہ کرنا ہی تھا کہ حضرت گر گئے زمین پر، آپ کی آنکھیں باہر آئی اور آپ نے کہا ایتنی ازاری، میرا کپڑا دے دو۔ سب پورا معاشرہ حیران رہ گیا کہ یہ خوف کتنا بڑھ گیا ہے۔ فطرت اور طبیعت نبوت کے اندر سرشت میں طہارت ہے، عبادت ہے، ذوق سلیم ہے، امکان نہیں ہے اس مزاج اور فطرت کو بنانا۔ تکوینی طور پر اس کو حفظان سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ ابھی باقاعدہ وحی نہیں آئی۔ بہت سارے محدثین اور فقہاء کہتے ہیں کہ نہیں، قبل النبوہ بعد النبوہ ایک جیسے معصوم ہے، لیکن ہم بیان میں فرق کرتے ہیں کہ قبل ان یوحا الیہ محفوظ ہے اور بعد ما یوحا الیہ معصوم ہے۔ کیونکہ بہت بڑی امانت آپ کے حوالے ہونے والی تھی، قرآن مجید پوری دنیا کے ایمان اور اس کی استعداد، اس لیے قبل النبوت محفوظ فرمائے گئے اور بعد النبوت معصوم بنائے گئے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے اگلے ذنوب اور پچھلے ذنوب سب معاف ہے۔ تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ جو آپ سے صادر ہوگا وہ ذنب ہوگا ہی نہیں۔ اسی کو عصمت کہتے ہیں، عصمت۔ جیسے آپ کہتے ہیں معصوم بچہ ہے، کیا مطلب؟ وہ تھپڑ بھی مارتا ہے، کبھی کبھی نازیبا کلمہ بھی کہہ دیتا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو معصوم ہے، اس کے ساتھ کیا حساب کرتے ہیں؟ تو معصوم بچہ وہ خلاف مروت اور خطیات کر لیتا ہے بوجہ نقص عقل اور نقص شعور کے، لیکن نبی تو کامل العقل ہوتے ہیں، ان سے تو اس کا بھی امکان نہیں ہے۔ اور اطمینان کے لیے کہا گیا کہ جو آپ سے صادر ہوگا اگر وہ گناہ بھی ہوگا تو اس کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، امت میں بھی ایسے افراد ہیں کہ اللہ ان کو انعام کے طور پر گناہوں کے بدلے میں نیکیوں کی توفیق دے، لیکن پیغمبر سے تو گناہ صادر ہی نہیں ہوتا۔ منع فرما دیا کہ صدور معصیت کا نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا آدمی جن سے ایک بشری لغزش ہو گئی اور وہ جنت سے نکل کر زمین پر آئے، آدم علیہ السلام، لیکن ان کے بارے میں کیا ہے؟ نسی آدم بھول گئے، ولم نجد لہو عزما، ہم نے نہیں پایا کہ انہوں نے پختہ ارادہ کیا تھا گناہ کرنے کا۔ نسی آدم، نسیان طاری ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام کے لیے کہتے فظن ان لن نقدر علیہ، حضرت نے خیال کیا کہ ہم ان کے ساتھ سختی نہیں کریں گے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہاں یہ مانا کریں گے۔ حضرت یونس نے خیال فرمایا کہ کافر قوم کو چھوڑ کر بغیر اذن اللہ کے یہاں جانے سے اللہ سختی نہیں فرمائیں گے، لیکن مقربانہ بیش بود حیرانی، ان کے ساتھ سختی کی گئی اور فالتقمہ الحوت، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ انبیاء علیہ السلام سب کے سب معصوم ہیں گناہوں سے اور خطیات سے، صغائر سے بھی اور کبائر سے بھی۔ یہاں ایک بات یاد رہے، جو اچھے طلباء ہیں جن کو کتابیں یاد ہیں، انہوں نے شرح العقائد میں، مواقف میں، مقاصد میں، فخری کے اصول میں، جہاں جہاں انہوں نے پڑھا ہے علم کلام، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ بعد النبوہ
کبائر اور صغائر دونوں سے معصوم ہے، اور قبل النبوہ کبائر سے تو محفوظ ہے، صغائر سے نہیں۔ یاد رکھنا، یہ غلط بات مشہور ہوئی، یہ روافض کا مذہب ہے، بات چیزیں الٹ گئی۔ جیسے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ختان عند البلوغ، اور بنی اسرائیل ختان فی الختام کرتے تھے، اور اہل سنت والجماعت اور بنو اسماعیل ختان عند الاحتلام کرتے تھے۔ یہ بالکل غلط مسئلہ مشہور ہو گیا۔ اہل سنت والجماعت کا موقف صحیح ہے، چھوٹے بچے کا ختنہ ہونا چاہیے، اور اسرائیل چونکہ بے حیات ہے اس لیے وہ جوان ہو جاتا ہے، اور کل پرسوں اس کی شادی ہوتی تو چند دن پہلے اس کا ختنہ کر دیتا۔ اب اتنے بڑے جوان آدمی کا ختنہ جائز کہاں ہے؟ ائمہ میں امام ابو حنیفہ وہ مرد میدان ہے، مرد مومن، جس نے کہا ہے کہ بلوغ کے بعد ختنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ختنہ سنت ہے اور پردہ فرض ہے، لہذا تترک سنہ لتحفیظ الفرض۔ اپنے حساب سے کر لے، بیوی کو سکھا دے، کنیز ہو اس کی، یا خود سیکھ لے، مشق کر لے، مشق کرتے کرتے زمانہ گزر جائے گا۔ اتنے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے صحابہ میں، تابعین و تبع تابعین میں، کسی نے ان کا ختنہ نہیں کیا ہے۔ عوام میں ایسے خامخواہ دجل کی باتیں پھیل جاتی ہیں، جی اس کا ختنہ نہیں ہوا، جی اس کا ختنہ نہیں ہوا۔ کیا ضرورت ہے اور کام کرنے کی؟ کم ہے کیا کہ وہاں تک پہنچ رہا ہے؟ وہ ایک ہندو آیا کلمہ پڑھنے کے لیے، یہاں ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو مولوی صاحب سے کہا اگر ویسے کلمہ پڑھانا ہے تو پڑھتا ہوں، اور اگر آپ نے کچھ اور کاٹنے ہیں تو میری توبہ ہے۔ تو مولانا عقلمند تھے، اس نے کہا نہ، لوگ کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ عذاب سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ آپ سے ساری تکلیفیں دور کر دے گا، کلمہ پڑھ لے۔ حضرت شاہ صاحب نے واقعہ لکھا ہے، چنانچہ جب مسلمان ہوا، پھر عاقل بالغ تھا، شادی ہو گئی، کچھ مدت بعد دیکھا خود کہیں کرا دیا آرام سے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کی تبلیغ نہ کرے، آپ تبلیغ میں منع کیا کرے کہ بعد البلوغ ختان کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہمارے ہاں ختان اسلام کے لیے شرط نہیں ہے، اسلام کے فوائد میں سے، آداب میں سے، مقاصد میں سے نہیں ہے۔ آئی سمجھ؟ عالمگیری میں لکھا ہے جلد پنجم میں کہ ختان الرجال سنت و ختان النساء مکرمۃ۔ اس زمانے کی عورتیں جو روڈوں پہ نکلی ہیں، وجہ یہی ہے کہ ان کا ختنہ نہیں ہوا ہے۔ صحیح معنوں میں ختنہ ہو جاتا پھر گھر بیٹھی ہوئی تھی، یہ باہر نکلی اس لیے، اب باہر پر بھی اکتفا نہیں کر رہی ہے، کہیں اور جا رہی ہے۔ فإلى الله المشتكى۔ معاشرے کی اصلاح ایک مشکل کام ہے۔ کتنے انبیاء علیہ السلام شہید ہوئے، کتنے صحابہ، تابعین۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت بڑا سینہ چاہیے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ صبر کا معنی یہ نہیں کہ آپ کچھ کہے نہیں، صبر کا معنی یہ کہ آپ ہر حال میں اپنے پروگرام میں اٹل رہے، یہ صبر۔ صبر کے معنی ہے التثبت علی الخیر۔ ابن منظور افریقی نے لسان میں لکھا ہے صبر کا معنی ہے التثبت علی الخیر، خیر کے کام پر جم جانا۔ ایسے ایک مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خان اسکول میں پڑھتے تھے، چھوٹے بچے تھے، مڈل کے، 8ویں جماعت میں 7ویں جماعت میں تھے، خوبصورت تھے، موٹے تازے، صحت مند۔ اسکول کا جو ہیڈ ماسٹر تھا، کوئی انگریز ان کا واقف تھا، جو ڈائریکٹر تعلیم ہوگا صوبے کا۔ وہ اسکول آیا، ہیڈ ماسٹر صاحب کے ساتھ دوستی تھی، تو ان سے کہا آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ کہ میں فلاں مضمون پڑھاتا ہوں۔ کہا آپ کے لڑکوں سے امتحان لیتا ہوں۔ کلاس میں آ کے دیکھا تو ایک طالب علم حسین جمیل اٹا کٹا، حضرت بہت صحت مند ہے،
بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے پوچھا بیٹے آپ پڑھ کر کے کیا کریں گے؟ کہا آپ کو یہاں سے نکالوں گا۔ کہا کہاں سے؟ کہا ہندوستان سے۔ آپ تو برطانیہ کے ہیں، آپ یہاں کیوں آئے حکومت کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا ملک ہے۔ تو وہ افسر انگریز نے ماسٹر صاحب کو دیکھا کہ آپ یہ پڑھا رہے ہیں ان کو؟ اس نے کہا پہلی مرتبہ سنا ہے، میں ٹھیک کر دوں گا اس کو۔ اور نہ کہیں آپ مارے وارے نہیں۔ وہ جا کے دفتر میں بٹھایا اور ہیڈ ماسٹر صاحب کے پسینے چل رہا ہے کہ مصیبت ہو گئی ہے۔ اس کے مفتی صاحب کے پاس صبح آیا، چھوٹا بچہ تھا، ان کو کہا بیٹے اس طرح نہیں کہتے، ان کے اختیار میں ہمارا سب کچھ ہے، یہ جب چاہے ہم سب کو سزائے موت دے، ملک ان کا ہے، حکومت ان کی ہے، یہ تو ہمارے محسن ہے، یہ نہ ہوتا تو یہ کارخانے، یہ مل، یہ روڈ، یہ سڑکیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہتے۔ مفتی صاحب بینچ پر بیٹھے بیٹھے چپ چاپ سر جھکائے ہوئے، اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ سمجھ گیا۔ تو ہیڈ ماسٹر صاحب ان کو دوبارہ لے آئے کہ اب آپ سوال کریں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پڑھ کر کے کیا کرو گے؟ کہا آپ کو اور ہیڈ ماسٹر صاحب کو یہاں سے نکالوں گا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اور آپ دونوں کو یہاں سے نکالنا ہے۔ تو انگریز بڑے کچھ بھی تھے لیکن دنیا کے اعتبار سے سمجھدار لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو اسکالرشپ وظیفہ ماہانہ دیں گے، یہ بڑا ہو کر کے کوئی چیز بنے گا، کیونکہ ابھی اتنی تھوڑی عمر میں اس میں استقلال ہے، استقامت ہے، التثبت علی الخیر، بات پر جم جانا۔ اب ذرا سی تکلیف آئی، لوگ جہاد سے بھی پیسہ آ رہے، مجاہدین سے بھی ڈر گئے، وہ کیا مصیبت ہو گیا، رہنے تو ایک ہی لکو پکو ہے، چند 15 دن میں ختم ہو جائے گا۔ توبہ توبہ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں اس درمیان میں کہ حالات کو دیکھ کر جہاد کا رخ تبدیل ہوگا۔ کیا؟ جہاد جب آگے بڑھتا ہے تو ہر جگہ آسانیاں اور سہولتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ جہاد جب رک جاتا ہے یا کچھ دیر کے لیے بامر تکوین پیچھے ہٹ جاتا ہے تو جتنے لوگ شریک جہاد ہو انہیں تکلیف ہو جاتی ہے، ان کے عزائم پختہ ہوتے ہیں لیکن اسباب کمزور پڑ جاتے ہیں، ان کا رفتار رک جاتا ہے، ان کی ٹانگیں لڑکھڑا جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے مسلمانوں کا اور عراق کے مسلمانوں کا نقصان تو بہت ہوا لیکن اپنے ارادے اور عزم سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے، 1 انچ پہلے سے زیادہ سرگرم ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ ان کو پورے عالم میں فتوحات نصیب فرمائے، جیسے کہ اس کا وعدہ ہے، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ طلبہ عزیز یہ بات بھی یاد رکھے کہ تنظیموں میں یا جماعات میں بھی مصلحت اور حکمت کار فرما رہنا چاہیے، ایک جیسی حالت ہمیشہ نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ فرقان کی آیت وجاہد بہ جہادا کبیرا کہ ان کے ساتھ زبردست جہاد کرے، بالاتفاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ آیت سورۃ فرقان کی، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی بالاتفاق، ایک قول بھی اس کے خلاف نہیں، مگر مکہ مکرمہ میں آپ کا طریق انداز بالکل علیحدہ تھا۔ معلوم ہوا کہ بڑے مقصد کے لیے تیاری کرنا اور اس میں مصلحت اور حکمت اختیار کرنا یہ بھی جہاد کا ایک مرحلہ ہے، یہ بھی جہاد کا مرحلہ ہے۔ ویتنام نے امریکہ کی پٹائی لگائی اور ایسی لگائی کہ ان کے سارے شہر اجاڑ دیے، کچھ بھی نہیں چھوڑا ان کے پاس، ان کے گھروں سے کھانے کے سامان اٹھا کے لے گئے، سب ختم۔ 212 سال کے بعد امریکہ نے بدلے لیا ہے، 212 سال انتظار کیا، ٹھیک 200 سال پورا ہونے کے بعد جب 12واں سال ختم ہوا امریکہ نے ویتنام پر حملہ کر دیا اور تس نس کر دیا، اس کو وجود ختم کر دیا دنیا سے۔ اجلت
بے وقت، یہ دین کا مقتضا نہیں، یہ قرآن کریم اور جہاد کے آیات و احادیث سے بے خبری۔ جو بڑے اور اکابر فیصلہ کرتے ہیں آمنا و صدقنا علی الراس والعین، میں اس وقت اس پر زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، تو مبادی علوم میں چل رہا ہے، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ آیت کو تو دیکھیں، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے لوگ نہ جائے جہاد کے لیے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے نہ جائے، میدان خالی نہ کرے آپ۔ چنانچہ جب یہ کہا گیا کہ مدرسے بند کر دے اور طلباء آ جائے تو بڑے علماء نے ان کو روکا، ہاں ایسا کبھی نہ کہا۔ شاہ اسماعیل جہاد کرنے گئے تھے اور شاہ اسحاق دہلی میں پڑھا رہے تھے، وہیں سے دستے کے دستے جا رہے تھے۔ شکست مکمل اس وقت ہوگی جب مدرسے بند ہوں گے، اس لیے امریکہ مختلف چالوں سے اپنے بغل بچوں کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ مدرسے بند کر دیں۔ جب مدرسے ہوں گے تو اس میں ہزاروں طلباء ہوتے ہیں اور ان میں ایمان ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ جہاد کا جذبہ و جوش ضروری ہے، کون اس کا منکر ہے؟ لیکن جہاد صرف مار دھاڑ کو نہیں کہتے، اس کو تو لوٹ کسوٹ غارت بغاوت کہتے ہیں۔ جہاد نام ہے اعلاء کلمت اللہ کا، احقاق الحق اور ابطال الباطل کا۔ افضل الجہاد ہے کلمت حق عند سلطان جائر، یہ دیکھیں افضل الجہاد، بر وقت صحیح بات کرنا، یہ جہاد، مسلمانوں کو نقصان سے بچانا، کہ ناحق ان کا خون گر رہا ہے، بلا وجہ مارے جا رہے ہیں، اس وقت حکمت عملی اور مصلحت دین دوسرے طرز کی، اس کو اختیار کرنا بھی عین جہاد ہے۔ سلطان عبد المجید خان کو انگریز نے کہا، نام سنا ہے سلطان عبد المجید خان؟ سلطان عبد الحمید خان کے والد تھے، بہت بڑے مسلمان بادشاہ تھے ترکیہ کے، حرمین شریفین بھی انہی کی نگرانی میں تھی۔ اس کو انگریز نے کہا کہ یہ مسلمان ہمارے خلاف کیوں ہیں؟ سلطان عبد المجید خان نے کہا کیونکہ تم آخری پیغمبر اور ان کی نبوت کے منکر ہو، اسی لیے تمہارے خلاف۔ کہا ہم تمہارے خلاف کیوں نہیں ہیں؟ سلطان نے کہا اس لیے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے خلاف آپ کیوں ہو؟ تو انگریز ہنس پڑا۔ انگریز نے سلطان عبد المجید خان کو کہا کہ یہ منہ میں کتنے دان تھے؟ 32، اتنی تعداد میں ہمارے ملک ہے، اور منہ میں کیا چیز ہے؟ ایک اتنی سی زبان ہے، گوشت کا لوتڑا، پتلا تھا، چھوٹا تھا، یہ مسلمان سمجھ لو۔ تو سلطان عبد المجید خان ہنس پڑا، انہوں نے کہا ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ 32 کے 32 دانت نہیں ہوتے لیکن زبان پھر بھی رہتی ہے۔ کہ یہ 32 کے 32 تیز کاٹنے والے دانت یہ نہیں رہیں گے لیکن زبان ہمیشہ رہتی ہے، وہ تو کبھی نہیں گرتی۔ کہ ہم اس طرح پوری کائنات کی روح ہے، ہم رہیں گے، تم مٹ جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے۔ انگریز وائسرائے لرز گیا بالکل، کیونکہ عقلی مار لگا دی اس کو، صحیح مانو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، 23 سال میں مکمل ہوا۔ قرآن مجید کے نزول میں 3 درجے ہیں۔ ایک قرآن مجید اس طرح نازل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ لوح محفوظ پہ درج کروایا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ نے اپنا ارادہ لوح کے عرش کے تختیوں پر درج کروایا۔ ایک نزول یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ ارادہ جو الواح پر درج ہوا ہے
اس کا ذکر سورۃ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، اور دوبارہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا ہے۔ اس کا تذکرہ سورۃ قدر میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور وہ رات رمضان شریف کی 27ویں تھی، یا جو بھی تاقرات ہے علی سبیل الاختلاف عند الاحادیث والآثار، لیکن آخری اشرہ میں ہے، زیادہ قوی ہے کہ 27 ہے۔ آسمانی دنیا سے نجمن نجمن سورتن آیتن حسب الضرورہ 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ علماء عجیب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو لوح پر درج ہوا ہے یہ نزول القرآن للملائکہ ہے، اور یہ جو آسمانی دنیا پہ آیا ہے یہ نزول القرآن علی الجن ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، ان کو بالکل ہٹا دیا، ہٹو یہاں سے، قرآن آ رہا، خبردار کہ آسمان پہ جا کے تم نے آئندہ بات سنی، کل کوئی کہے گا اس میں شیطان کا دخل۔ انہم عن السمع لمعزولون، ان کو قرآن کے سننے سے پیچھے دھکیل دیا گیا، پیچھے ہٹ، اور آسمان دنیا سے فرش پر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں مکہ اور مدینہ میں جو نزول ہوا ہے یہ للانس ہے، ثلاثۃ نزول لثلاث طبقات، النزول الاول للملائک شرفا، النزول الثانی للجن تعظیما وتبریکا، اور النزول الثالث علی الفرش فی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 سنہ کے اندر یہ کل کائنات کونین کے لیے معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ سبحان اللہ، 3 نزول رکھے گئے ہیں۔ فرشتے تو پاک مخلوق ہیں، وہ تو آمنا وصدقنا ہے، نہ انہوں نے کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کوئی اور تقاضا پورا کرنا ہے، ان سے کوئی خطا کا صدور ہی نہیں ہے، بل عباد مکرمون، عزت والے لوگ ہیں، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ اور جن سرکش مخلوق ہے، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنات کو پتا ہے کہ یہ گرفتار ہونے والے ہیں۔ آسمانی نزول ہو گیا، اور اصل اقتدار زمین پر انسان کا ہے، جن ان کے تابع ہے، جیسے خواتین مردوں کے تابع ہے۔ ہائے ہائے مولوی صاحب کو نیند آئی ہے، سر گر رہا ہے اس کا، یا اللہ، چلو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ غریبوں کو نیند تو آتی ہے، نیند تو اختیار میں نہیں ہے۔ پہلے میں لوگوں کے سونے پر بہت خفا ہوتا تھا، پھر میں نے ایک خواب دیکھا، اس میں مجھے تنبیہ کی گئی، نہیں چھوڑو بس۔ طالب کو خود احساس ہوتا ہے، غریب کو کون خوشی سے سوئے، بڑا لمبا درس ہے، اگرچہ ہم نے چائے پلائی ہے۔ اب یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ چائے قاطع النوم ہے یا مسکن النوم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو چائے سے نیند آتی ہے، اصلاً تو چائے نیند کاٹتی ہے۔ رات کو میں نے سب چائے 4-6 کپ پی لی، 3:30 بجے تک جاگتا رہا، بالکل ایک لمحہ۔ صبح میں نے انور شاہ کو کہا، میں نے کہا بیٹے آپ جاؤ نماز پڑھاؤ، ٹانگیں ہل رہی تھی، میں نے کہا بیٹھوں گا کیسے 3-4 گھنٹے، خدایا میری مدد کرو۔ ہاں کہتے ہیں نا کہ نیند کے بھی مراحل مختلف ہیں۔ قرآن مجید میں ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، کہ جنگ کے دوران مسلمانوں کو اونگ سی آئی، اونگنے لگے، جھونکے آئے، اور اس میں وہ تر و تازہ ہو گئے، اس دوران اللہ کی مدد آئی۔ بالکل عکس معاملہ ہے،
جہاد تو خطرناک موقع ہے، لیکن اس میں مجاہدین کا اس طرح اونگنا باعث نصرت ہے، تازے ہو گئے۔ اور درس کے اندر جو نیند آتی ہے یہ حرمان کا باعث ہے، علم سے تو محروم ہو جائے۔ ہاں، تبلیغی حلقے میں نیند آ جائے تو سکینہ آتی ہے، سکینہ۔ اور کیا کہتے کسی شخص کو پکڑ کے لائے تھے محلے سے، تو وہ تنگ ہو رہا ہوگا، اس کو کہا آپ تنگ نہ ہو، سکینہ آ رہی ہے۔ کہا سکینہ اس کی بیوی تھی، کہا وہ کیوں آئے گی، خبردار کیوں وہ آئے گی۔ ان غریبوں کے ساتھ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، تو اس لیے کچھ نہ کچھ چال تو لڑنا پڑتا ہے۔ تبلیغی جماعت حق کی جماعت ہے، وہ ہمارا سرمایہ ہے۔ جس سرزمین پر بھی آپ ہو، تبلیغیوں کی مدد کرے، نصرت کرے، بہت زیادہ بڑھنے نہ دے، لیکن بس پونجی کے طور پر سائڈ پہ رکھے ہو۔ کام اپنا بڑھائے، ان کی مدد کرے، جو ان کی جماعت آ جائے، آپ بھی ایک وقت بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ایک وقت کا کھانا ساتھیوں کو کھلائے، بہت اچھا لگتا ہے، عالم اس کی شان بلند ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بس ملا سے دے گا راکڑو بابا زیرے ہر شہد تو ورکوا نہیں، آپ بھی کنڈ زویا وے سخ بویا۔ آئی سوال یہ ملا ڈوبیدو کا نا، ڈوبیدو سین کے چاورتا ہے لاس راکا ہے بولی کہا خود شے ورکڑے نو وی لاس میں والا ضرور میں وہ لانے ڈوبو لو۔ اچھی عادت ہے، کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے۔ خواجہ خواجگان نظام الملت والدین حضرت نظام الدین اولیاء اپنی کتاب فوائد الفؤاد میں لکھتے ہیں، کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے۔ الحمدللہ رمضان شریف سے پہلے دور تفسیر والوں کی ایک بھرپور دعوت ہوگی، بھرپور دعوت۔ کیا پھر تو رمضان شریف ہو جائے گا، جو ہونا ہے سو پھر ہو۔ صحیح سوال ہوں پکیلی کی اوخان عبد المجید خان خدای دی وبخ ویلکه روزه شو ویا ویزا خدای دی ما بل شي۔ عجیب بات ہے کہ عبادت گزاروں کے لیے روزہ اعزاز ہے اور فاسق فاجروں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے ان کے لیے۔ توبہ توبہ۔ تو تبلیغ والوں کے لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے آپ نے، ان کے ساتھ ہم گپ شپ بھی لگاتے ہیں، لیکن اصلی بات یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے بزرگوں کے کام میں سے ایک کام ہے۔ 4 کام دیوبند کے واضح ہے نا، کامیاب درس، فاتحانہ سیاست، عمدہ قسم کا تزکیہ اور تبلیغی جماعت کے ریلے پہلے، یہ ہمارے بزرگوں کے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جہاں تک آپ کی آواز نہیں پہنچی تھی وہاں انہوں نے پہنچا دی، انضمام الحق صدر مشرف سے ملنے جا رہا تھا، تمام کھلاڑیوں کو کہا کہ مسجد کی ٹوپیاں سر پہ رکھ کے چلے گئے، سب نے مسجد سے ٹوپیاں اٹھا کے سر پہ رکھی، کھلاڑی پینٹ پتلون میں سر ڈھکے ہوئے، کیونکہ اس کو شکایت ہوئی تھی کہ یہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں۔ کھلاڑی تو کھلاڑی میں کام دکھا دیتے ہیں کہ ہم پکے نمازی۔ پیش ہو گئے صدارتی ہاؤس میں، بیٹے کیا حال ہے، خیریت ہے؟ صحیح کہہ رہے جی، کوشش کر رہے ہیں ہمارے ملک کی عزت الحمدللہ، یہ بہت کوئی کام اچھا ٹھیک۔ جب چلے گئے صدر صاحب نے اپنے سیکرٹری کو کہا دیکھو مولویوں کو، کھلاڑیوں کو بھی ٹوپیاں اڑا دی، ان کی ٹوپی کی کیا ضرورت تھی، ان کو بھی کہا ہے کہ تم بھی ٹوپیاں اوڑھو۔ تو وہ جو سیکرٹری تھا اس نے کہا صدر صاحب کہہ دیتے، پاگل کہیں کا، کہہ دیتے تو کل پاکستان میں کوئی بغیر ٹوپی کے نہیں ہوگا، سارے مولوی فتوے دے دیں گے پہن لو ٹوپی پہن لو۔ صدر صاحب ٹوپی کے خلاف ہو گئے، تو مجھے اچھے راستے بتا رہے۔ میرا مطلب یہ کہ تبلیغی جماعت کی برکت سے بڑے بڑے گوی اور اداکار آج بڑے مقرر نیک لوگ بنے ہوئے۔ تبلیغی جماعت کو پرایا نہ سمجھنا، جو تبلیغی جماعت کو پرایا سمجھتے ہیں اس کے لیے دعائے ہدایت کر لیں، بالکل دعائے ہدایت دے اس کو جب آپ کو موقع ملے، جس جگہ آپ ہو
ان کے آنے کی کوشش کریں کہ یہ آئے وہاں ان کے راستے کھولیں. غلط باتیں تو آپ کو پتہ ہے، پیروں میں غلط ہے، مولویوں میں غلط ہے، سیاستدانوں میں غلط لوگ ہیں. غلط تو صحابہ میں نہیں ہے اور انبیاء میں نہیں ہے، باقی تو جتنے لوگ ہیں سب میں اچھے برے ہوتے ہیں. اصلاحات ضروری ہے، کرتے رہیں. اور جہاں امام خطیب ہو آپ، وہاں جماعت آ جائے کسی ایک وقت میں، 3 دن میں سے ایک وقت میں آپ خود مصلی سے کہیں کہ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے مہمان آئے، ان کا احسان ہے گھر بار چھوڑ کر، بوری بستر اٹھا کر ہماری مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. یہ آپ کے دینی مہمان ہیں، آپ ان کی بات سن لیں. آپ تبلیغی کے بعض دوستوں کو ان کی غلطیوں کو نہ دیکھیں. مولانا الیاس صاحب، شیخ الحدیث مولانا زکریا، مولانا محمد یوسف کاندیلوی اور شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کے وہ منور چہروں کو دیکھیں. یہ ان کی چلائی ہوئی جماعت ہے. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نہیں ہے، یہ مفتی محمود، مولانا غلام غوث، احمد علی لاہوری، شیخ الاسلام حضرت مدنی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، ان کی مشترک امانت جماعت ہے. اس لیے دیوبندیوں کے اوپر لازم ہے کہ اس کے حق میں خیر خواہی کرے اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے سبق کا حصہ ہے. مسلک بالکل واضح صاف ستھرا ہوگا. ہاں، اختلاف مسائل میں بھی ہوتا ہے، مجتہدین میں بھی ہے، محدثین میں بھی ہے، خود صحابہ کرام میں ہے، سیاستدانوں میں بھی ہوتی ہے، آراء نظریات میں فرق آتا ہے، لیکن بنیادیں خیر کی ہمیشہ قائم رہے. ان کو نہ متزلزل ہونے دو اور دوسروں کو جگ ہسائی کا موقع نہ دے. ولا تشمت بی الاعداء. اللہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے. قرآن مجید کا نزول قلب پر ہوا ہے، دل پر. قل نزلہ روح القدس علی قلبک، یہ دیکھیں آپ کے دل پر نازل ہوا ہے. اور مشرکین نے ایک موقع پر کہا جیسے اور کتابیں دی گئی ایسا یہ کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس طرح رک رک کے تھوڑا تھوڑا کر کے آئے گا تاکہ ہم اس کو آپ کے دل میں بٹھا دیں. آپ کے دل میں بٹھانا ہے. قرآن کا نزول قلب محمد میں ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے قلوب اس سے پہلے سرشار ہوتے ہیں، قلوب پر پہلے اس کا اثر ہوتا ہے. خدا کی قسم 15-20 دن سے میں بیمار ہوں، میرے سینے میں درد ہے. ڈاکٹر دوبارہ خاص قسم کی چیک اپ کے لیے تیار ہے. قرآن کا درد شروع ہو گیا، درد غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلے گا وہ درد کہاں چلا گیا. شفاء لما فی الصدور، دلوں اور سینوں کی بیماریوں کا خاص علاج ہے اللہ کے فضل و کرم سے. امید ہے آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور سلسلہ بغیر کٹے اور بغیر انقطاع کے اللہ تکمیل تک پہنچائے گا. اللہ. جس وقت نزول ہوتا تھا قلب پر، اس وقت 2 کیفیتیں ہوتی تھی. کبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو کمزور کر کے اور آپ کو ملکوت کے ساتھ ملا لیتے تھے. استفادہ تب ہوتا ہے جبکہ مفید اور مستفید میں قرب ہو، مجانست ہو. اس لیے جو شاگرد استاذ کا بہت ہم رنگ ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، تو اس کو فائدہ بہت زیادہ پہنچ جاتا ہے. اور جو شاگرد خالی شاگرد ہو، باقی ہر وقت روٹا رہتا ہے، اس کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، وہ طالب خاور بمولاشی اور پکیتا پرو تھے یا دویشین کے خالون، وہ کیا مولوی ہوگا؟
نہ محقق شدی نہ دانشمند، چار پائی برو کتابیں چند گویا لالو گویا لاڑو ببڑو گویا ڈانگو لڑو تک اس طرح نان بخور و ڈر بزا۔ اساتذہ اور مشائخ کے ساتھ قرب پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اب جبریل وہی لے کے آتے ہیں اور قلب محمد پر القاء کرنے کا حکم ہے۔ تو جبریل ملک ہے، تو کبھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مزمحل کر کے آپ کو صفات ملکوت دے دی جاتی ہے تاکہ افادہ اور استفادہ برابر ہو جائے۔ احیاناً یاتینی کسلسلۃ الجرس، پیغمبر فرماتے بد الوحی بخاری پہ، کبھی وہی آتی ہے جیسے گھنٹی بجتی ہے، گھنٹی بج جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ، کہنا چاہے السلام علیکم۔ اللہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ یلو والوں کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ہمارا تو الفاظ موجود ہے نا۔ وہ ہر قوم کے اپنے الفاظ بھی ہے، مگر اسلام کا طریقہ غالب آنا چاہیے۔ اٹھاتے ہی ہمارا ملک مسلمانوں کا ہے، یہاں یہود و نصارہ ہمیں فون نہیں کرتے، السلام علیکم آپ کہتے ہو لو یہ کیا ہے؟ السلام علیکم سلام قولا من رب الرحیم، سلام تو اللہ کا نام ہے، سلام تو دعا ہے، سلام کے ہر حرف پر نیکی ملے گی 10 تو ہلو ڈلو پہ کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، ایسے کھاؤں گا۔ اپنی اصطلاحات اپناؤ، اپنے طور طریقے اور ڈھب پہ چلو۔ ابن الوقت اور ابو الوقت الکما سر سوک سوک دیوے آئے ابن الوقت کی چاہ سر شما وہی نو چی گیدڑ نیچی چلے اور چلا گیدڑ دی اڑو خوری۔ ابو الوقت زور اور کھڑے، اب خلق دان سر رکھے اور کمزور ہے چاہ پچے روان شما تخذ پسی دا گزر سبور اچھا جی۔ تو یہ جو گھنٹیاں بجتی ہے اس کی بہت تفصیلات ہمارے عزیز فضلاء نے پڑھی ہے بخاری شریف میں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ مبدأ العلوم کے لیے کافی ہے۔ وہ اس طرح کے آخری خلاصہ اس کا حضرت شاہ صاحب نے یہ پیش کیا اور یہی درست ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو مزمحل کر کے اور ملکوتی صفات غالب کر کے آپ کو جبریل کے ساتھ ہمرنگ کر دیا، اور اب وہ اشد علیہ، یہ مشکل وہی ہے، قلب اطہر پر وہی القاء ہو رہی ہے اپنی شان کے مطابق۔ کذالک لنثبت به فؤادک، اسی طرح اس کو ہم آپ کے دل پر جمائیں گے۔ قرآن مجید کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ ذرا سا دل غافل ہوا تو آدمی بھول جاتا ہے، ذرا سی توجہ ہٹ گئی تو آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ ساری زندگی قرآن کریم کے ساتھ لگائے رکھے۔ خوب دعائیں مانگو، خوب پڑھو اور خوب سمجھنے کی کوشش کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں آپ حیران ہو جائیں گے، ان کو باتیں پوری نہیں آتی لیکن کئی پارے ان کو یاد ہیں۔ ایک بچی میرے پاس لائی گئی کہ اس نے قرآن مجید مکمل کر لیا، اتنی چھوٹی تھی کہ اس کو سورت ختم کرنا نہیں آتا تھا کہ آپ رک جائے، ایک سورت شروع کر لی تو جب تک اخیر نہیں آتا رکتی نہیں تھی، اس کو روکنا نہیں آتا، اب یہ سورت ختم ہوگی نا تو پھر جا کے روکنا۔ معجزہ ہے قرآن مجید کا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے پیغمبر آپ کی زبان پر ہم نے اس کو آسان کر دیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ پرہیزگاروں کو خوب خوشخبریاں دے۔ یہ پرہیزگار سارے جمع ہیں، بدکاروں کا کیا کام ہے کہ صبح سے شام تک قرآن کے لیے بیٹھے رہے؟ اللہ کے نیک کاملین، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی کتاب پر جان چھڑکنے والے۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ناکارہ لوگوں کو آپ اس کے ذریعے ڈرا سکے۔ یہ عام طور پر قرآن مجید کا وحی اس طرح آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ملکوت سے
القاء کرتا اور قرآن مجید نقش ہو جاتا. بخاری شریف میں عزیز طلبہ نے پڑھی ہے کئی جگہ پر، خاص کر عفق کے واقعے میں آپ دیکھیں، عفق کے واقعے میں ام المومنین کی برأت کی آیتیں جب نازل ہوئی، حضرت گفتگو کرتے کرتے یکدم خاموش ہو گئے، اور عادت تھی کہ جب وہی شروع ہوتی تو صحابہ آپ کے اوپر چادر ڈال لیتے تھے، اور آپ سخت سردی میں پسینے پسینے ہو گئے، موٹے موٹے پسینے ٹپک گئے. فلما سر عنہ، بخاری میں ہے، جب وہ کیفیت جاتی رہی تو استنار وجہہ، آپ کا چہرہ انور چودھری کے چاند کی طرح کھل رہا تھا، اور آپ نے کہا ابشری یا عائشہ، عائشہ مبارک، ان اللہ قد برأکی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برأت کا اعلان کر دیا. سورۃ نور نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے تہمت لگانے والوں کی رسوائی کی اور آپ کو عزت پاک دامنی بخشی. اللہ. کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، کبھی اصحمہ شاہ حبشہ کی شکل میں، اور کبھی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں. یہ دونوں بہت حسین تھے. ملائک سب حسین ہیں، خوبصورت ہے بہت زیادہ. ملائک بدصورت نہیں ہوتے. جنات کی اکثر شکلیں بری ہیں، سوائے اس ایک نسل کے جو پری کہلاتی ہے، وہ ان میں تقریباً ختم ہو رہے ہیں، سب مار مور کے ختم کر. اللہ. آپ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، اور وہ شخص سفید کپڑے پہنا ہوا ہے، کالے بال ہے. لم یرا علیہ اثر السفر، سفر کا گرد و غبار تک نہیں ہے. ولا یعرفہ منا احد، ایک آدمی اس کو جانتا نہیں. سفر کا گرد و غبار نہیں ہے، علامت ہے کہ قریب سے آیا. اور کوئی جانتا نہیں ہے. مدینہ منورہ تو آخری دور میں کل 11 مساجد ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے. کوئی پہچانتا نہیں ہے، علامت ہے کہ دور سے آیا ہے. تو عجائب جمع ہو گئے، ماحول خوش رنگ ہو گیا. اس عجیب ماحول کے اندر پیغمبر کے سامنے بیٹھ گئے. اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع یدیہ الی فخذیہ وقال اخبرنی یا محمد. طرف سے سوالات شروع. کہتے ہیں کہ اکثر احادیث وہی ثانی وہ اس طرز کی ہے کہ جس میں فرشتے نے انسانی شکل اختیار کی، اور قرآن کریم کا نزول اس وقت ہوا ہے جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوت کی طرف منتقل کر لے. بیشتر محدثین اور مفسرین کی یہ رائے ہے. کبھی آپ کا خواب بھی وہی ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اور بخاری شریف میں ابن عباس سے منقول ہے، رؤیا الانبیاء وحی. اوے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا، بھول جاتے. یا خدا ہے، آئے ہے اس غریب پر شیطان مسلط ہو گیا. جب آپ عمل بالحدیث کریں گے اور آپ کو یاد رہے گا تو یہ کامیابی ہوگی. جیسے پھل پکنے میں دیر لگتی ہے نا، اس طرح بعض لوگوں کو عمل فوراً آسان ہو جاتا ہے، بعضوں کو دیر لگتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے. اللہ اکبر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی قرآن مجید کی، وہ آپ لکھواتے تھے، اور جو آپ کی احادیث مبارکہ ہے وہ صحابہ ویسے ضبط کرتے تھے، زندگی کا حصہ تھا. آپ نے ایک خوف محسوس کیا کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے ہاں
امت کی طرف سے وحی میں اختلاط ہو گیا تھا، مطلوب اور غیر مطلوب کو نہیں سمجھتے تھے، تو آپ نے شروع میں فرمایا لا تکتبوا عنی الا القرآن، صحیح مسلم مقدمہ اور دیگر مواطن، سوائے قرآن کے کوئی چیز نہ لکھو۔ شاید اس وجہ سے بعض صحابہ نے مجموعے جلا دیے تھے، جو لکھ چکے تھے وہ کہا لا تکتبوا، تو انہوں نے جلا دی۔ اور اس وقت آپ نکاح بھی صورتوں پر پڑھتے تھے، حل تقرؤها عن ظہر الغیب، یہ صورت آپ کو یاد ہے جب انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں صورت کا ازوجکھا بما معک من القرآن، بخاری جلد ثانی کتاب النکاح و فضائل قرآن، صورتوں سے آپ نکاح پڑھا تھا۔ اور مجاہد کے ہاتھ میں جو جھنڈا دیتے تھے تو قرآن کتنا یاد ہے، اور جنازہ جس کا پہلے پڑھاتے تھے تو کون زیادہ احفظ ہے۔ شاید اس دور اور زمانے میں آپ نے یہ بھی کہا ہو کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، ایسی حدیث تو موجود نہیں ہے کہ امام کے پیچھے پڑھو، لیکن عمومی روایات سے اگر اس کا ثبوت ہو تو وہ اس زمانے میں ہوگا جبکہ ہر طرف قرآن قرآن تھا۔ اور ایک ایسا بچہ عمر ابن سلمہ جس کی عمر کم تھی اور اس کی چھوٹی قمیص تھی، لیکن قوم قبیلہ پورا مسلمان ہو گیا اور امام کوئی اور نہیں تھا، اس کو امام بنایا کیونکہ وہ احفظ تھا قرآن مجید تھا، بہت اچھا یاد تھا اس کو۔ جب سجدے میں چلے جاتے تھے اور کپڑا اٹھ جاتا تھا تو عورتیں پیچھے ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی اللہ تغتون اللہ استقارے کو، قاری صاحب کے کپڑے تو صحیح پہناؤ۔ فجمعوا له شيئا وقطعوا له قميصا، پہلا چند دنیا میں امام صاحب کے لیے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا، امام صاحب کے جوڑے گئے۔ فجمعوا له شيئا وقطعوا له قميصا فما فرحت بشيء كفرحي بهذا القميص، ابو داؤد ترمذی بخاری۔ لوگوں نے مل کر چندہ کیا، ان کے لیے لمبی قمیص بنوائی، اب امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے بیدار ہو گئے۔ جب احکام آ گئے کہ عاقل بالغ اور باپردہ آدمی نماز پڑھائے گا ورنہ نہیں ہوگی، اور سبھی نہیں پڑھا سکتے بلغاء کی نماز، اور نکاح کے اندر مہر مقرر ہوا، لا مہر اقل من 10 دراہم، ضبط پیدا ہو گیا۔ تو آپ نے پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ لا ينطلق علی ھذا الا الحق، جو حدیث عبداللہ ابن عمر ابن العاص لکھ رہے تھے اور لوگوں نے منع کیا پہلی بات کی وجہ سے، آپ نے ان کو تسلی دی کہ سب کچھ لکھو۔ لوگوں نے کہا پیغمبر غضب میں ہوتے ہیں، بشر ہے، انسان ہے، آپ نے فرمایا کسی حال میں بھی میری زبان پر وحی کے علاوہ کوئی چیز جاری نہیں ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص لکھنے لگے، الصادقہ تیار ہوا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا تقریباً۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس پر علماء دین کہتے ہیں اگر اور اسلام نہ ہوتا حجۃ الوداع کا خطبہ موجودہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے کافی، اتنا زبردست خطبہ آپ نے دیا۔ خطبہ جب ختم ہونے لگا تو ایک شخص ابو شاہ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا لا احفظ شیئا، اکتب لی، مجھے یاد نہیں رہے گا، لکھ کے دے۔ آپ نے وہیں سے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، صحابہ سے اکتبو جمع مخاطب کو ہے، سب لکھ سکتے ہو، جو چاہے لکھے۔ وہ خطبہ لکھا گیا اور ابو شاہ کو دیا گیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں منع کیا ہے، جلا دیا گیا ہے، وہ تو پہلے کا واقعہ ہے۔ اخیر میں جا کر کے جب قرآن مجید منضبط ہو گیا اور یہ اندیشہ جاتا رہا کہ وہی قرآن اور وہی حدیث رل مل جائے گی، تو آپ نے قرآن کریم کے علاوہ احادیث و سنت بھی لکھوائی۔ اب یہ کہنا کہ نہیں لکھا گیا یہ غلط طریقہ ہے۔ خود عہد رسول میں تمام احادیث اور سنت محفوظ فرمائی گئی ہے۔
عہد قرآن، جمع قرآن، تدوین قرآن، کتاب اور لکھنے کا زمانہ، لکھنے سے متعلق بعض گزارشات اور ترتیب عرشی اور ترتیب فرشی کے درمیان تطابق، یہ ایک مقالہ ہے ہمارا، اور اس پر پھر انشاءاللہ طبقات ساتھ ہو جائیں گے، بہت جلدی شروع کریں گے۔ آپ کے نسخے قرآن مجید کے اصل میں آئے نہیں ہیں، تو جیسے مخصوص نسخے پہنچتے ہیں بس اس دن سے اعوذ باللہ و بسم اللہ اور ہمارے اصول تقریباً مکمل ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خدایا ہمارا درس، ہماری نشست قبول فرما، آسان فرما، خیر و عافیت، خوشی اور مسرت اسے تکمیل تک پہنچا، شرکت کرنے والوں کا دل و دماغ روشن فرما، ان کی مشکلات حل فرما، مراد عطا فرما، خالص علم اور تیری رضا اور نیک عمل کی طرف توجہ خالص فرما، در و دیوار چپا چپا ذرہ ذرہ کی حفاظت فرما، کل عالم کے مسلمانوں کی دعائیں قبول فرما، ان پر رحمت نازل فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، جس کا جو درد اور کرب ہے مداوا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی